انگریزوں کا جب اس ملک کے اوپر تسلط ہوا اور یہاں کے لوگوں نے غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، 1857 میں تک باضابطہ مقابلے ہوئے۔ 1857 میں جتنی بھی جماعتیں تھیں، چاہے ان کا تعلق کسی ایک طبقے سے ہو یا مشترک جماعتیں ہوں، انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے بعد اور محاذ جنگ پر پسپا ہو جانے کے بعد یہ سمجھ محسوس ہوا کہ اب ان سے طاقت کے ذریعے، فوج کے ذریعے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور پورے ملک پر انگریزوں کا مکمل تسلط ہو گیا۔ چونکہ اقتدار انہوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا مغل سلطنت کو ختم کرنے کے بعد، تو ان کا سب سے بڑا نشانہ مسلمان قوم، مسلمان تہذیب، دین اسلام اور اسلامی علوم یہ تھے۔ چنانچہ اگرچہ انہوں نے تمام ہندوستانیوں کو اپنا نشانہ بنایا، لیکن سب سے زیادہ ان کا نشانے پہ اسلام اور مسلمان تھے۔ چنانچہ ان کے لارڈ گورنر نے یہ اعلان کیا کہ ہم ہندوستان میں ایسی تعلیم گاہیں قائم کریں گے کہ وہاں تعلیم حاصل کرنے والے اپنے رنگ و نسل اور نسب کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن اپنے ذہن و دماغ کے اعتبار سے وہ انگریز ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس مشنریاں بھی تھیں، طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی، دولت بھی تھی۔ تو ہمارے علماء نے یہ محسوس کیا کہ اب اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب اور اپنی دینی وراثت کی حفاظت خود کرنی ہوگی، اور اسی راستے سے ان انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا ہوگا۔ چنانچہ 1857 کے 10 سال کے بعد 1867 میں ہجری اعتبار سے 15 محرم الحرام سن 1283 کو مقتدر علماء کے مشورے سے اسی دیوبند کے ایک مسجد میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور بظاہر تو اس کا مقصد پڑھنا پڑھانا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کہ اس مسلمانوں کو اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانا۔ چنانچہ جس کے بانی تھے وہ شاملی کے میدان میں انہوں نے خود انگریزوں سے لوہا لیا تھا، اور جو یہاں کے سب سے پہلے طالب تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، انہوں نے آگے چل کر ریشمی رومال کی تحریک کی قیادت کی، مالٹا کے اندر قید و بند کی سہولت حاصل کی، اور انہوں نے اپنے بعد تلامذہ کو مخاطب کر کے یوں کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ مدرسہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے قائم کیا گیا ہے؟ یہ صرف ایک درسگاہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کی مذہبی اور ان کی تہذیبی حفاظت کا ایک قلعہ، مسلمان کو مسلمان بن کر زندہ رہنے کا ہنر سکھانے والا ادارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی غلامی سے ملک کو نجات دلانے کا جذبہ پیدا کرنے والا ادارہ۔ چنانچہ دونوں محاذوں پر کام ہوا، اور الحمدللہ 90 سال کی جد و جہد کے بعد 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ تو اس ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں علماء کا بہت بڑا رول رہا ہے جی، جس کو اتنا اکنالج نہیں کیا جی اتنا جی کرنا چاہیے۔ لیکن آزادی کے بعد جی اس کا اتنا بڑا رول نہیں رہا نا کہ اسد منصور صاحب تھے اور جی صحیح ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں، مسلمانوں کی جو قائد جماعت تھی جمعیت علماء ہند، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 1919 میں وہاں سے واپس آئے ہیں، اور 1920 میں جمعیت علماء ہند کا باقاعدہ قیام ہوا ہے۔ اس وقت سے جمعیت علماء ہند نے جو آزادی کا بیڑا اٹھایا، تو اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے اس نے پارلیمانی سیاست کے اندر بھی حصہ لیا۔ کئی تنظیمیں تھیں، ایک طرف انڈین نیشنل کانگریس، ایک طرف خلافت کمیٹی، ایک طرف جمعیت علماء ہند، سب کا آپس میں تعاون بھی تھا اور آپس میں مشورے بھی ہوتے تھے، اور جمعیت علماء ہند کو قائدانہ حیثیت حاصل تھی۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی میدان کے اندر 3 اسٹیج لگ رہے ہیں، ایک طرف خلافت کمیٹی کا، ایک طرف کانگریس کا، ایک طرف جمعیت علماء ہند کا، اور ان دونوں اسٹیج کے لیڈران اس انتظار میں رہتے تھے کہ جمعیت علماء ہند کیا ریزولوشن پاس کرتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے فیصلے کرتے تھے۔ ہندوستان میں مکمل آزادی کی آواز سب سے پہلے علماء نے اٹھائی ہے، ورنہ یہ جو دوسرے لیڈران تھے یہ تو تھوڑی سی خود مختاری لینے پر بھی راضی ہو چکے تھے، لیکن مکمل آزادی ہم کو چاہیے، یہ آواز پہلے جمعیت علماء ہند نے اٹھائی، اس کی دی ہوئی یہ آواز ہے۔ اس کے بعد
جب زمین ہموار ہوئی تو سب لوگوں نے اس کو قبول کیا، چونکہ ان کا مقصد اقتدار میں حصے دار ہونا نہیں تھا، بلکہ ملک کو غلامی سے آزاد کرانا، مسلمانوں کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے دین کی حفاظت کرنا، یہ اس کا کوئی پھل نہیں چاہتے تھے۔ اور اسی لیے جب کہ پوری اکثریت مسلمانوں کی تقسیم کی جانب جا رہی تھی، علماء دیوبند نے تقسیم ملک کی سختی سے مخالفت کی۔ اس راستے میں ان کو بڑی پریشانی بھی اٹھانی پڑی، بے عزتیاں کی گئی، پگڑی اچھالی گئی، لیکن دیانتاً جو ان کے نزدیک صحیح تھا اس پر یہ جمے رہے۔ اور جو ہی ملک آزاد ہوا ان کا مقصد حاصل ہو گیا، تو یہ ہمارے اکابر جو جیل جا رہے تھے، تحریکیں چلا رہے تھے، اور جنہوں نے آزادی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رکھی تھی، انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ اب ملک کی پارلیمانی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند نے جو واحد نمائندہ جماعت تھی نیشنلسٹ مسلمانوں کی، اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ اب ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب ان کی ساری توجہ جو آ گئی مسلمانوں کے دیگر شہری حقوق، آزادی کے فوراً بعد جو تقسیم کا حادثہ ہوا اور اس میں کتنے ہزار مسلمان بے گھر ہوئے، قتل کیے گئے، تو کئی سال تک تو مسلمانوں کی اور خاص طور سے علماء کی ساری توجہ مسلمانوں کے قدم جمانے کے اوپر تھے۔ جس طریقے سے پنجاب ویران ہو گیا، میوات کا بہت سا حصہ خالی ہو گیا، دلی بھی تقریباً ویران ہو رہا تھا۔ مولانا محمد میاں صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد سعید صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا حسین احمد صاحب مدنی، یہ اکابر تھے جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی مسلمانوں کو قدم جمانے میں۔ تو کچھ دنوں تک تو ان کی ساری توجہ مسلمانوں کے وجود و بقا کے لیے رہی۔ اس کے بعد جو لابی اقتدار کے اوپر قابض ہوئی، اس کے ذہن کے اندر تعصب تھا۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی سیاسی سماجی حیثیت کو کمزور کرتے کرتے وہ نتیجہ آج سامنے آ رہا ہے کہ ملازمتوں میں، پارلیمنٹ میں، لوکل باڈیز کے اندر، تجارت میں، زمینداری میں جتنا حصہ مسلمانوں کا تھا، ان کا گراف برابر نیچے آتا چلا گیا۔ تو اس لیے ان کی ساری توجہ اپنے مذہب اور دین کی حفاظت اور ثقافت کی حفاظت پر، مسلمانوں کو ان کے شہری حقوق دلانے پر، ان کی شناخت کو برقرار رکھنے پر، ان کے مذہب میں، ان کے دین میں غیروں کی مداخلت سے حفاظت کرنے پر، اس پر رہی۔ یہ تقریباً پوری مدت جو یہ دفاع کے اندر گزر گئی، ڈیفنس کرتے کرتے حالات اس طریقے کے بنتے چلے گئے کہ ساری قوت جو ہے اندرونی طور سے تو یہ اپنے مذہب اور دین کی حفاظت میں، تعلیم و تعلم میں لگے رہے، اور جو ملک کے اندر جو میدان تھا اس میں ان کی ساری توجہ جو ہے دفاع کے اوپر لگی۔ فرقہ وارانہ فسادات کا جو سلسلہ شروع ہوا تو کتنے مسلمان اس کے اندر مارے گئے، بستیاں ویران کی گئیں، قید و بند کے اندر ڈالے گئے، جھوٹے مقدمات سے پھنسائے گئے، اور وہ جو ذہنیت اس وقت تھی وہ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس وقت ویسے تو سب سے بڑا سہارا اللہ کا ہے ہر حال کے اندر، لیکن ملک کے اندر سب سے آخری سہارا ملک کا آئین ہے۔ یہ بھی علماء کرام ہی کی کوشش تھی کہ ان حالات میں جب کہ تقسیم کا تازہ واقعہ ہوا تھا اور کہنے والے موجود تھے کہ مسلمان اپنا حصہ لے کر جا چکے، اب یہ ملک ہندو اسٹیٹ ہے، اس وقت ملک کا جو قانون بنوایا وہ سیکولر قانون بنوایا۔ تب ہمارے لیے سب سے بڑا جو ایک مضبوط سہارا ہے وہ یہاں کا قانون ہے۔ قانون کی خود حفاظت کرنا، حفاظت کروانا، حکومتوں کو، چاہے وہ مرکزی حکومتیں ہوں، صوبائی ہوں یا لوکل باڈیز ہوں، ان کو ان کی ذمہ داریوں کو یاد دلانا، اور جو قانونی حقوق حاصل ان کا تحفظ کرنا۔ آپ جتنی تحریکات ہماری چل رہی ہیں آپ ان کے بارے میں غور کریں، ہمارا سب سے پہلا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لازمی تعلیمی بل لاگو کر رہے ہیں، یہ قانون کے فلاں دفعہ کے خلاف ہے، اوقاف کے بارے میں قانون بنا رہے ہیں، یہ فلاں دفعہ کے خلاف ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہم کو قانونی طور سے جو بنیادی حقوق حاصل ہوئے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، اس کے اوپر زد نہیں پڑنی چاہیے۔ دوسرا میدان یہ ہے کہ ملک کے اندر فرقہ واریت کے زہر کو ختم کر کے، آج بھی اس ملک کے اندر بہت بڑی جماعت ہے جو سیکولر ذہن رکھتی ہے۔ سیکولر کا مطلب مذہب مخالف نہیں ہوتا،
بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے قانون کی حکومت کی بنیاد مذہب پر نہیں ہے. ملک مذہب دشمن نہیں، کسی مذہب پر دشمن نہیں. تو جو ہماری اس ملک کے قانون کی روح ہے، اس روح کو عام کرنا، اور جو سیکولر مزاج لوگ ہیں ان کا تعاون کرنا، ان سے تعاون لینا، تاکہ یہ فرقہ پرستی کا جو ناگ سر اٹھا رہا ہے اس کو کمزور کیا جائے. جتنی زیادہ. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب تک آپ اقتدار میں حصہ نہیں لیں گے اس طرح کی پالیسیز بنتی رہیں گی، اس طرح کے لوگ، اس طرح کی چیزیں جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہو رہا ہے بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے اقتدار میں حصہ دار بننے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو وہ ہے کہ ہم پورے ملک کی صورتحال کو سامنے رکھ کر گفتگو کر رہے ہیں، خاص طور سے آسام یا کسی صوبے کو نہیں، کہ مسلمان اس ملک کے اندر ایک دو جگہ کسی شہر کو چھوڑ دیجئے، کسی صوبے کو چھوڑ دیجئے، تو کہیں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تنہا اپنے ووٹ کی بنیاد پر اپنے امیدواروں کو اتنی تعداد میں کامیاب کر لیں کہ رولنگ پارٹی بن جائے. لیکن آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ ہے جو سیکولر ذہن رکھتی ہے. جی. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کینڈیڈیٹ کو امیدوار کو نان مسلم بھی ووٹ دیں اور دوسرے لوگ بھی ووٹ دیں؟ ٹھیک ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن سب کے باوجود اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ یہ اپنے ووٹ کے بل پر اور اپنے سیکولر ساتھیوں کے ووٹ کے بل پر رولنگ پارٹی بن جائیں، تنہا اقتدار کے اندر آ جائیں. اس لیے سیکولر قوتوں کو مدد پہنچانا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ اقتدار کے اوپر فرقہ پرست قابض نہ ہونے پائیں. دیکھیے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. ہم اگر مذہب کی بنیاد پر، مسلمان کی بنیاد پر کہ یہ مسلمان کینڈیڈیٹ ہے لہٰذا اس کو ووٹ دو، ہم جب ادھر یہ آواز اٹھائیں گے تو اس کے رد عمل کے طور پر لازمی طور پر یہ آواز آئے گی کہ یہ ہندو امیدوار ہے لہٰذا ہندو کو ووٹ دو. ہم اس میں تو کامیاب ہو پائیں یا نہ ہو پائیں، وہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کسی ایسے الیکشن کے اس میں ایریا میں کہ جہاں تھوڑا سا یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ تمام علاقے کے لوگ ایک امیدوار کو کھڑا کر کے طاقت اس کے اوپر جھونک دے، 10 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مسلم اکثریتی علاقے کے اندر مسلمان کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے اور بی جے پی کا امیدوار جیت جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب مسلمان کے نام پر ووٹ مانگا گیا تو سارے غیر مسلم ووٹ اکٹھا ہو گئے، وہ چلے گئے بی جے پی کو، وہ جیت گیا. تو اقتدار میں حصہ داری کا اقتدار میں حصہ داری کی یہ شکل کہ ہمارے ہاتھ میں خود اقتدار آ جائے، یہ تو جو ہمارا اعداد و شمار اس کے اعتبار سے صرف ایک خواب ہے. اس کی شکل یہی ہے کہ ہم صاف ذہن کے لوگوں کو اقتدار میں لائیں، اور ہمارا یہ مطالبہ تو ہر حال میں اب بھی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے اعتبار سے ہر شعبہ زندگی میں ریزرویشن دیا جائے. یہ اسی لیے تاکہ جتنا ہمارا حصہ ہے وہ ہم کو ملے. اس وقت تو اتنا بھی نہیں مل رہا ہے. جس جگہ ہم 33% ہیں تو امیدواروں کو ہر پارٹی 33% مسلمانوں کو اپنا امیدوار بنائے، اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، ان کی اسی حساب سے. تو یہ حصہ داری ہی ہوئی. حصہ داری کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے بھی، ہم بھی، ہمارے جتنا حصہ ہم کو ملے، دوسروں کو جتنا حصہ ان کو ملے. اور اقتدار پہ قابض ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آ جائیں اوپر، دوسرے چلے جائیں نیچے. یہ شکل تو یہ صرف ایک خواب و خیال کی ہے. تو دارالعلوم دیوبند کو بنے 150 سال ہو گئے، اور اب ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کو دارالعلوم مل جائیں گے، جی، اور وہ آپ کے ہی فارغ جی ہاں، جو جا کر اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. صحیح. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت یہ موومنٹ جو ہے بہت کامیاب ہوا، ہر جگہ موجود ہے، اور کمیونٹی کے ریسورسز سے چلا رہے ہیں. یہ نہیں سرکاری مدد مل رہی ہے، کچھ اس طرح کا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی کامیابی کی؟ کیونکہ مدرسے تو دارالعلوم سے پہلے بھی بنے ہیں، بڑے بڑے اکابرین نے بنایا ہے. شاہ ولی اللہ نے مدرسہ رحیمیہ بنایا، صحیح بات ہے، ابھی تک چھوٹی جگہ ہے. دیکھیے اس میں 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک تو اس کے بانیوں کا خلوص، انہوں نے کسی دنیاوی منفعت کی خاطر نہیں بلکہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دین کی خاطر مدرسے کا قیام کیا. دوسرے، دنیا سے بے رغبتی اور مال دولت سے دوری. چنانچہ بانی دارالعلوم مولانا محمد قاسم صاحب کے جو 8 بنیادی اصول ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ کسی بھی حکومت بلکہ کسی بھی امیر محکم القول
یعنی ایسے نواب یا کسی حاکم کا کہ جس کی بات بہت مضبوط ہو، جو رئیس ہو، اس کی امداد قبول کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ 8 پوائنٹس پورے آپ بتا دیں ذرا ہم بھی۔ 8 پوائنٹس زبانی یاد نہیں ہے، اس کو ہم نکالیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا، مل جائے گا، وہ آپ کو دلوا دیں گے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ عوامی چندے سے اس کو چلایا جائے اور چندہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام سے اس کا ربط پیدا ہو۔ جس چیز میں آدمی اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور اس میں شریک ہو تو اس کو اپنا سمجھتا ہے، تو عوام کے اندر اس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ سرمایہ داروں سے اس کا صرف تعلق رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بجٹ پورے ملک کے اندر ایسے مسلمان وہ سرمایہ دار موجود ہیں کہ 100-200 مل کر اس کا بجٹ پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس پر کبھی نگاہ نہیں رہتی۔ 10-10 روپیہ، 5-5 روپیہ، یہ تو آج کے زمانے میں ہے، اور ایک پیسہ 2 پیسہ لے کر اس کو چلایا گیا۔ تو ایک تو بانیوں کا خلوص، دوسرے اس کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارا ادارہ، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے یہ جو جذبہ اس مرکزی ادارے کے اندر تھا، یہاں سے نکلنے والے جتنے علماء تھے انہوں نے اپنے اپنے مقام کے اوپر جو مدارس قائم کیے، اسی روح کو لے کر گئے۔ تو یہ اس ایک درخت کی شاخیں پھیلتی چلی گئیں تو پوری دنیا کے اندر پھیلی، اور ورنہ دنیا میں ادارے تو بہت بڑے بڑے رہے، لیکن کوئی کسی حکومت کے، کسی نواب کے زیر سایہ چلتا رہا۔ اور یہ تبدیلی جو آئی ہے، یہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ یہ سوال کریں گے کہ آزادی کے اتنے سال ہو جانے کے باوجود جو ہے حالات میں تبدیلی کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو میں نے بتلایا اس کو کہ ہمارا رخ اب صرف دین کی طرف ہے۔ اور آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، اسی طریقے کا حادثہ اسپین میں ہوا تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں پر، لیکن انگریز وہ عیسائی اس کے اوپر غالب آ گئے، اور پھر وہاں سے اسلام کا نام و نشان مٹ گیا۔ اسی طریقے سے روس کے اندر ہوا، وہاں اسلامی حکومت تھی، اسلام کا سب سے بڑا مرکز تھا، تمام بڑے بڑے محدثین مفسرین اسی علاقے کے تھے، لیکن اسلامی حکومت ختم ہوئی تو 60 سال تک وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ اگر یہ ہمارے اساتذہ دارالعلوم و بانیان دارالعلوم کی تمام تر توجہ دین کی بنیاد اور جڑ مضبوط کرنے کے بجائے سیاسی اور خارجی حالات کی درستگی کے اوپر ہوتی تو پھر وہی نقشہ یہاں بھی ہوتا۔ اس لیے انہوں نے ان حالات سے سبق حاصل کیا کہ بالکل وہی نقشہ یہاں پیدا ہو رہا ہے جو اسپین کے اندر تھا، کہ عیسائی مشنری مذہبی اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی، اقتدار کے اعتبار سے بھی غالب آ رہی ہے، اور انتہائی عیار قوم ہے۔ اس لیے ہمیں ساری توجہ اپنی دینی وراثت کی حفاظت کے اوپر کرنی چاہیے۔ اس میں الحمدللہ ہم 100% کامیاب ہیں۔ میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ 100% کامیاب ہے، کیونکہ دوسروں کو اس بات کا اعتراف ہے، ان کے نزدیک یہ عیب ہے۔ آپ کے امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بنیاد پرست ہیں وہ بر صغیر کے لوگ ہیں۔ آج 3 حصے ہو گئے، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، ورنہ تو ایک ملک ہے غیر منقسم ہندوستان، اور یہ تینوں حصوں کے اوپر جو اثر ہے وہ دارالعلوم اور اکابر دارالعلوم کا اثر ہے۔ تو یہ بنیاد پرست جن کو کہتے ہیں، یہ اس سے 150 سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ بنیاد پرست کا مطلب کیا ہوا کہ دین کی بنیاد آج بھی ہماری مضبوط ہے، یہ اس کو اکھاڑ نہیں سکے، اور انشاءاللہ کبھی بھی اس کو اکھاڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ اب یہ اس کی شاخیں اتنی پھیل گئی ہیں زیر زمین کہ جیسے کسی برگد کے درخت کو کوئی اوپر سے اکھاڑنا چاہے تو نہیں اکھاڑ سکتا۔ تو الحمدللہ یہ پھیل چکا ہے۔ شاخیں پھیلنے کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ شاخیں خود درخت بن جاتی ہیں، جی، اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہوتا۔ جی، اب کچھ لوگ ہیں، کچھ گروپس ہیں جو کہ دیوبند سے انفلوئنس ہوئے، اور پھر اب انہوں نے زیادہ وائلنٹ کیا کہتے ہیں، تشدد پسند ہو گئے، یا زیادہ اس کو کیا یا فنیٹیکل جو ہوتا ہے اس رخ میں چلے گئے۔ دیکھیے کٹر تشدد ان کے اندر آ گیا، مزاج کا تشدد آ گیا۔ حالانکہ دیوبند میں یہ چیز نہیں رہی، اعتدال پسندی تو دارالعلوم کے مزاج کا چیز ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مذہب کے اعتبار سے ہم اپنی مذہبی تشخص، تعلیمات اسلام، ان میں سے تو کسی جز کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس میں تو ہم متشدد ہیں،
لیکن اس میں ہمارا کوئی حریف نہیں، کوئی مقابل نہیں ہے، کسی کے خلاف کے تشدد نہیں ہے. اور جو عدم تشدد ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر رواداری ہے، ملک کے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ ہماری عزت کریں، ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پہ عمل کریں، وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں، شہری حقوق جیسے ان کو حاصل ہے ہم کو حاصل ہو. لیکن اس عدم تشدد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دارالعلوم اسلامی تعلیمات یا مذہب کے بارے میں کسی اس کا ڈھلم الیقین یا کمزوری کا ذہن رکھتا ہے کہ چلو تھوڑا سا چھوڑ دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے. اس اعتبار سے اپنی جگہ پر انتہائی مضبوط ہے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی یا دیوبندیت کی جو تعریف کی ہے اس میں ایک یہ بھی شامل ہے، دین کے اندر تسلب کا مطلب یہ ہوا ہماری ساری پہچان تو ہمارا دین ہے، اس کے کسی جز کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. لیکن جو لوگ انفلوئنسڈ ہیں آپ کے ہی موومنٹ سے، تو آپ کیسے، آپ نام لیجئے مثلا کیا، مثلا طالبان فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ دیوبندی ان کا انفلوئنس ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کئی جگہ خاص کر مسلم ممالک بہت اچھا سوال کیا پسندی ہو رہی ہے، اور وہ کلیم کرتے ہیں وہ لوگ کہ ہم اسلام سے ہی انفلوئنسڈ ہیں، ہم اسلام کا ہی کام کر رہے ہیں، ہم دین کا ہی کام کر رہے ہیں. اب ہندوستان میں بھی دیکھیے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کوئی جو ناانصافی ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف اٹھا سکتا ہے، تشدد کر سکتا ہے، اسلام کا نام لے سکتا ہے. تو چونکہ آپ کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، کیسے آپ اس کو دیکھیں شاخ کا دو معنی ہوتا ہے، ایک تو ہوتی ہے برانچ. برانچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرکز سے جڑی ہوئی ہے، انتظامی اعتبار سے وہ پٹاخہ ہے. کوئی شادی وغیرہ ہوگی کا نام لیا اور شروع ہو گیا، پٹاخہ چھوٹ رہا ہے. شادی ہوگی، میں یاد کر رہا تھا کہ شاخ کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سینٹر ہو، وہ سب کو کنٹرول کرے، سب کو ہدایات دے ہر طرح کی. یہاں شاخ کی یہ کوئی شکل نہیں، دارالعلوم کی کوئی شاخ نہیں ہے، کوئی اس کی برانچ نہیں ہے. لیکن یہاں سے پڑھ کر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنی جگہ پر مدرسہ قائم کرتے ہیں، اپنا مادر علمی ہونے کے اعتبار سے، مرکز ہونے کے اعتبار سے اس کی طرف نسبت کرتے ہیں. اس اعتبار سے بہرحال دارالعلوم ان کا مرکز ہے. لیکن دارالعلوم کو مرکز ماننے کا مطلب یہ کہ جو بنیادی فکر، اس کو مسلک کہتے ہیں، ایمان کے سلسلے میں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ اور رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، جس کی بنا پر یہ مختلف مسلک بنے ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، غیر مقلد ہے، اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. اس اعتبار سے تو وہ دارالعلوم کی طرف بہرحال منسوب ہے. لیکن ان کا طریقہ کار، طریقہ عمل، اس میں دارالعلوم سے ان سے کوئی ٹچ نہیں ہے. طالبان جو کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، تو دیوبندی کا مطلب یہ کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم مودودی نہیں ہیں. مسلک اور مذہب کے اعتبار سے دارالعلوم ہمارا بڑا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ جو کچھ بھی کارروائی کریں سب میں دارالعلوم ان کا پیشوا ہے اور دارالعلوم کی رہنمائی کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ کا انفلوئنس ہے دنیا بھر میں، صرف بڑے صغیر میں ہی ہے، تو آپ اپنے انفلوئنس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس طرح کی ٹینڈنسی، کیونکہ مسلمان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ کے علم میں ہوگا جب یہ تشدد پیدا ہوا اور اس کو نام دیا گیا دہشت گردی کا، اور اس کا الزام آیا مسلمانوں پر مدارس پہ، تو نہ صرف یہ کہ دارالعلوم دیوبند نے 2008 میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی دہشت گردی کے خلاف، جس میں تمام مسلک کے علماء کو جمع کی اسے دارالعلوم کے احاطے کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فتویٰ بھی شائع کیا، اور اس فتوے کو خوب ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ طالبان کی اس تحریک کا دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے باوجود وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں تو مسلک کے اعتبار سے دیوبندی ہیں. مسلک دوسری چیز ہے، اور یہ کاروائیاں جو ہو رہی ہیں سیاسی یا اور جو حرکتیں ان کی ہو رہی ہیں وہ بالکل دوسری چیز ہے. اگر دارالعلوم سے اس کی رہنمائی ہوتی یا اس میں ان کو کوئی قوت پہنچتی تو دارالعلوم میں بھی تو ہونا چاہیے. دارالعلوم اگر ان کی تائید نہیں کرتا تو کم سے کم اس کو کنڈم تو نہ کرے، اس کی مخالفت تو نہ کرے، اس کے خلاف فتویٰ تو نہ دے. اب اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا کہنا ہے. مسلک کے اعتبار سے وہ دارالعلوم کو
کے ہیں, اس سے کوئی تعلق. بہت سے لوگ ہیں جو کسی شعبہ زندگی کے اندر ہوں, طالبان ہی نہیں, دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے لوگ ہیں. کچھ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, کچھ سائنٹسٹ ہیں, کچھ ڈاکٹر, وہ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں. ادھر یہ طالبان کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں. تو پھر جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس سب کی نسبت دارالعلوم کی طرف تو نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ ان کی نسبت مسلک کے اعتبار سے ہے, ان کے سارے اعمال کے اعتبار سے نہیں ہے. اور ہم جتنا ان پر اثر ڈال سکتے ہیں ڈالتے ہیں, لیکن وہ ہمارے ماتحت نہیں ہیں. کس طرح اثر ڈالتے ہیں؟ اثر ڈالتے ہیں اپنی بات کہہ کر. ہمارے پاس کوئی طاقت تو ہے نہیں, کوئی جس کو قوت نافذہ کہتے ہیں, نہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اقتدار ہے کہ ہم ان کو مجبور کریں کسی چیز کے اوپر. ہم سمجھاتے ہیں, اپنی بات کہتے ہیں, پرچوں کے اندر شائع کرتے ہیں, تقریروں میں کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, ہندوستان میں مسلمان جو ہیں 1000-1500 جتنا اسلام پرانا ہے تقریباً, فوراً بعدی مطلب پورا گجرات میں مسلمان آ گئے. اتنے سال رہے ہمارے رہنے کے باوجود ہماری جو اکثریت ہے یہاں پہ ہندو ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, اسلام کے بارے میں نہیں جانتے, مسلمانوں کے بارے میں نہیں. ہاں, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو اسلام آیا ہے یہ زیادہ تر اکابر اور صوفیہ کے راستے سے آیا ہے, اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو لوگ آئے ان کے اخلاق سے, ان کی نیکی سے متاثر ہوئے, مسلمان ہو گئے, لیکن ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی, بس وہ اسلام میں آ گئے. اور وہ جس معاشرے میں رہتے تھے, جس ماحول میں رہتے تھے, جو ان کے پرانے رسم و رواج تھے, طریقے زندگی تھا, وہ بڑی حد تک ان کے اندر باقی رہا. جہاں تک تعلق ہے حکومتوں کا, تو ان کے بارے میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ مسلم حکمران تھے, لیکن اس کو اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے. کسی بھی مسلمان بادشاہ نے اسلام کی خدمت کے طور پر یہاں کوئی کارنامہ نہیں انجام دیا ہے. مسجدیں بنائی ہیں, مدرسے بھی بنائے ہیں, لیکن پورے ملک کے اندر مسلمان باشندگان ملک کے اندر اسلام کا تعارف کرانے کے لیے, لوگوں کو مذہب سے قریب کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی ہے. ان کی جو جمہوریت پسندی, اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمان بادشاہ کے فوج کا سربراہ غیر مسلم ہے, غیر مسلم راجہ کے فوج کا سربراہ مسلمان ہے. اور بعض دفعہ تو اس میں اتنا غلو ہو گیا, اکبر بادشاہ کے یہاں کیا کچھ ہوا ہے آپ دیکھیے اس کو. سب سے بڑھ کر اس میں آپ کو اورنگزیب عالمگیر ملتے ہیں جو دیندار بادشاہ تھے, لیکن اس کا تعلق بھی ان کے عدل و انصاف, رعایا پروری اور خود ذاتی نیکی سے تھا. کچھ کیا انہوں نے کہ علمی خدمت کی, فتاوی عالمگیر مرتب کی گئی, لیکن ملک کے سطح کے اوپر اسلام کا تعارف, تبلیغ, اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا گیا. یہ وجہ ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اصل تو کام اس وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنے مذہبی تعلیم کی حفاظت اور اپنی نسلوں کے اندر اس کو منتقل کرنا ہے. اس لیے ہمارا اصل کام کر رہے ہیں. تو کیا ایک کام ختم ہو گیا؟ نہ ختم ہو گیا نہ پورا ہو گیا, نسل بھی آتی رہتی ہے. کئی چیزیں آپ نے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ اقتدار میں کی وجہ سے مسلمانوں پہ وہ ہو رہا ہے, جاب میں وہ نہیں ہے, یا ایسی پالیسی سرکار بنا رہی ہے. اس کی کئی سورس جو ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں, جو فیصلے لے رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں, پالیسیاں بنا رہے ہیں, ان کو مسلمانوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے, اسلام کے بارے میں علم نہیں. تو اور ہمارے جو ہمارے ہمسایہ ہیں غیر مسلم, ان کو زیادہ اسلام کے بارے میں علم نہیں ہے. دیکھیے یہ ہندوستان کے اندر صرف دارالعلوم ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, دارالعلوم کی اصل محنت تو تعلیم کے اوپر ہو رہی ہے. ایک شعبہ ہے تبلیغ کا. تبلیغ کا 2 میدان ہے. ایک میدان ہے تعلیم کا, تبلیغ کا 2 میدان ہے. ایک ہے اصلاح. اصلاح کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کے اندر صحیح اسلام کی ترویج دینا, غلط رسم و رواج کو, غلط اعمال سے ان کو پاک کرنا. ایک ہے دوسروں کے اندر اسلام کا تعارف. تو ایسا نہیں کہ یہ کام ہو نہیں رہا ہے. اس میں ایک ہے دفاعی پہلو. چنانچہ یہاں وہ ہوتے لیکچر ہوتے ہیں, اس کی کتاب تیار کی جاتی ہے. ہر ہفتے جو طلبہ ہیں اوپر کی کلاس کے, ان کے درمیان لیکچر دیا جاتا ہے. اس میں ہندوازم کا تعارف, عیسائیت کا تعارف, یہودیت کا تعارف, اور خود ہمارے مسلمانوں کے اندر سے جو اس طرح کے فرقے پیدا ہوئے ہیں, جو دیوبندیوں کو نشانہ بناتے ہیں, جیسے غیر مقلد ہیں, وہاں یہ بریلوی ہیں, شیعہ ہیں,
ان کے بارے میں ان کا تعارف کرانا، اور ملک کے اندر جہاں ضرورت پڑتی ہے اپنے افراد کو بھیجنا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے علماء تقریر وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، ہمارے مبلغین بھی ہیں جو بڑے بڑے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، تو اس میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ اسلامی اخلاقیات، اسلام کیا چیز ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، باشندگان ملک کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اسلامی معاملات کیا ہیں، اس کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ اور یہاں کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ یہاں ڈائریکٹ کسی دوسرے کو اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دینا یہ قانون کے اعتبار سے قابل گرفت ہو چکا ہے۔ ہاں، کچھ ریاستوں میں، کچھ ریاستوں نہیں، یہ ملکی قانون ہے، ہاں ملکی قانون ہے۔ حتیٰ کہ کسی کو ترغیب دینا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر اس مذہب کے اندر آ جاؤ، یہ بھی جرم بن چکا ہے۔ تعارف کرا سکتے ہیں اسلام یہ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم چھوڑ کر ہمارے مذہب کے اندر آ جاؤ۔ اگرچہ پابندی صرف مسلمانوں کے اوپر ہے، باقی دوسرے تبلیغ کرتے رہے، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن قانون یہی ہے۔ نہیں، میں تعارف کا ہی سوال پوچھا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے، زیادہ اور نہ لوں، لیکن تو 1857 کا جو ہوا سانحہ، اس کے بعد ایک رسپانس تو دارالعلوم دیوبند کا تھا جو کہ کافی کامیاب رہا، دین کے اس میں کافی آپ نے کام کر رہے ہیں۔ دوسرا ایک موومنٹ جو تھا وہ علی گڑھ کا یونیورسٹی کا موومنٹ، ان کا فکر نظر جو ہے وہ مختلف تھا، اس میں تھا کہ ماڈرن ایجوکیشن ہو، انگریزوں سے کیا جائے، اور وہ ابھی تک قائم ہے، چل رہا ہے سرکاری ادارے سے۔ اچھا، اس کو پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر علامہ شبلی نعمانی وغیرہ نے پھر ندوۃ العلوم بنایا کہ ان کو جو ہے مرج کیا جائے۔ تو آپ کا کیا اس بارے میں وہ ہے کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ ماڈرن ایجوکیشن، آپ نے انگریزی کی تعلیم شروع کی ہے پچھلے 10-15 سال۔ ہاں، نہیں، دیکھیے 3 طرح کے ادارے ہیں۔ کچھ ادارے وہ ہیں کہ جو خالص ماڈرن ایجوکیشن کے ہیں، کچھ ادارے وہ ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، مدارالعلوم سہارنپور ہے، جو خالص دینی تعلیم کے لیے ہیں۔ کچھ تجربے وہ بھی کیے گئے ہیں جہاں مشترک نصاب تعلیم رکھا گیا ہے، اور تینوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے ادارے جو ہیں وہ اپنی تعلیم کے اندر ماڈرن ایجوکیشن کو لے آئیں، کچھ ادارے اس کام کو کر رہے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم کی بنیاد جس مقصد کے لیے رکھی گئی تھی وہ بنیادی دینی تعلیم کی حفاظت، عقائد کی حفاظت۔ ہمارے یہاں کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہوتی ہے، انگلش کی بھی تعلیم ہوتی ہے، صنعت و حرفت بھی ہے، لیکن اس کو ایک خارجی عنصر کی طرح شامل کیا گیا ہے، اصل نصاب کو متاثر کیے بغیر۔ اس لیے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جہاں اس طرح کا نصاب تعلیم بنایا گیا کہ نہ وہ خالص دینی نصاب بچا، نہ خالص ماڈرن نصاب بچا، دونوں کو خلط ملط کر دیا گیا، اس کا کوئی اچھا نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ مدرسۃ الاصلاح سرامیر کو لے لیجئے، مدرسۃ الفلاح بلیدیہ گنج کو لے لیجئے، اور کسی حد تک ہم نام لے سکتے ندوۃ العلماء کا بھی، اگرچہ وہاں بھی دینی عنصر غالب ہے، لیکن دینی میدان کے اندر کام کرنے والے، دفاع کا کام ہو یا اقدام کا کام ہو، تصنیف و تالیف کا ہو، وعظ و تقریر کا ہو یا درس و تدریس کا ہو، اس میں آج بھی آپ خود اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ صرف ابتدائی صدیوں میں نہیں، آج بھی ہندوستان نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر خدمت جو کر رہے ہیں تو وہ دارالعلوم یا اس کے طرز پر چلنے والے اداروں کے فضلہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان کے روزی روٹی کا کچھ انتظام آسانی سے ہو جائے گا، سفارت خانوں میں کام کر لیں گے، ترجمہ کر لیں گے، اور باہر کے ملکوں میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ معاش کا مسئلہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے، بنیادی مسئلہ ہمارے دارالعلوم کے پیش نظر جو ہے وہ دین کا ہے، معاش کو اولویت نہیں دیتے۔ اور جو ماڈرن ایجوکیشن اور اس کو دونوں کو ملا کے لے کر چل رہے ہیں، اب تو بہت سے تجربے ہو رہے ہیں۔ جامعۃ الہدایہ وہاں پر جے پور کے اندر ہے، اسی طریقے سے آپ کو ندوۃ العلماء ہے، ہمارے بنارس میں جامعہ سلفیہ ہے۔ ان سب کا اپنا الگ الگ نصاب تعلیم ہے، ایک مدرسے کا نصاب تعلیم دوسرے مدرسے سے میل نہیں کھائے گا۔ جو تعلیم اس لائن میں جائے گا وہ وہاں سے فارغ ہو کر، اور وہ ایک ندوی کہلائے گا، اس کی خدمت کیا ہوگی۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا، چونکہ اب آپ نے ویب سائٹ بھی بنائی ہے دارالفتہ کی، لوگ سوال پوچھتے ہیں، اگر آپ خود دیکھیں کہ کتنی مختلف ٹاپکس پہ فتوے پوچھے جاتے ہیں،
تو ان سب فتووں کو صحیح جواب دینے کے لیے ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ ماڈرن لائف جو ہے کمپلیکس ہو گئی ہے، اب لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے بھائی جینیٹکس کیا ہے، اس طرح کی چیزیں، جینیٹک انجینئرنگ الاؤڈ ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ مفتی صاحب کو جینیٹک انجینئرنگ بھی پڑھنا ہوگا، ان کے بارے میں بھی جاننا ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سارے اسٹوڈنٹ نہیں دارالعلوم کے، لیکن کچھ ہوں جو کہ ان سب علوم پہ بھی مہارت حاصل کرے، خاص کر جو مفتی حضرات تیار ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جتنے قسم کے سوالات آئیں گے، ڈاکٹری کے سوالات آئیں، سائنس کے سوالات آئیں، جیومیٹری کے، الجبرا کے، تو کیا سارے علوم کو حاصل کرے گا؟ جو ان کا تخصص ہے، اختصاص ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، فقہ ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، تفسیر ہے، اصول ہے، اس میں تو ان کو مہارت پیدا کرنی ہے. باقی جن چیزوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا اس کے ماہرین سے معلوم کریں گے. ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے علاج کرنے کے لیے، اس کو جانکاری حاصل کرنی ہوتی ہے تو 10 طرح کا ٹیسٹ کراتا ہے. اس لیبارٹری میں جاؤ، اس لیبارٹری میں جاؤ، فلاں سے وہاں سے رپورٹ لے آؤ، اور رپورٹ سب سامنے آ جاتی ہے، تب وہ ایک نسخہ لکھتا ہے. تو ایک مفتی کے پاس اگر کبھی سوال آ گیا سائنس سے متعلق، تو اس کی جانکاری کے لیے خود اس کے نصاب کے اندر سائنس کو داخل، تو بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جو چیز سائنس سے متعلق ہوگی، اگر اس کا حکم معلوم کرنا ہے، کسی سائنس کے واحد سے اس کو سمجھ لے گا. فلکیات سے متعلق کوئی چیز فلکیات کے کسی ماہر سے پوچھ لے گا. ایسا کوئی نصاب تعلیم دنیا کے اندر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں تمام علوم کے اندر آدمی ماہر ہو سکے. اور تھوڑا تھوڑا جان لینا یہ کافی نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ پھر وہ جو ماہر آپ کو بتائے گا اس کے بارے میں، اس کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. وہ تو شروع سے نہیں بتائے گا بھائی دیکھیے یہ سیل ہے اور اس میں جینز اس طرح ہوتے ہیں. آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ تو بہت ضروری ہے کہ سائنس کی ہو کہ جینز کیا ہے. اب وہ شروع سے بتائے، یہ تو خاص کر ماہر کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں. ایسا ہے، دیکھیے آپ بیسک انڈرسٹینڈنگ تو ہر مسئلے کا ہر مفتی جواب دے دے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیے وہ فقہ اکیڈمی قائم ہے، وہ بھی ہمارے فضلاء ہی ہیں. وہاں ہر قسم کے سوالات آتے ہیں، وہاں ہر طرح کے جانکار بلائے جاتے ہیں. اقتصادیات کا مسئلہ ہے تو اس میں اقتصادیات کے ماہرین کو بلایا جاتا ہے، ان سے سمجھنے کی جو باتیں ہیں ان سے معلوم کی جاتی ہیں. پھر حلال و حرام کا فیصلہ کرنے والے جو بھی شامل ہوتے ہیں، اور سب کی معلومات کو اکٹھا کر کے اور ایک دوسرے کے معلومات سے فائدہ اٹھا کر نتیجے پر پہنچا جاتا ہے. تو ہر مسئلے کا فوری جواب دے دیا جائے اور ہر مفتی ہر سوال کا جواب دے دے، یہ نہ ممکن ہے، نہ ایسا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ دارالعلوم میں کوئی ہاں بالکل ہوتا ہے، بالکل ایسا بھی ہوتا ہے، جواب نہیں دیتے ہیں کہ اس کی ہم کو جانکاری نہیں ہے. بغیر جانے ہوئے جواب دینا یہ جرم ہے. کہہ دیتے اس کی ہم کو جانکاری نہیں ہے. اور آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ اکثر وہ ہوتے ہیں کہ جو غیر ضروری ہوتے ہیں، صرف معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے. حلال و حرام، جائز ناجائز، آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا، آپ ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ ہم بہت اچھا دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے نزدیک جو مستقبل کا معنی ہے وہ نہ تو سیاسی اقتدار ہے، نہ مال کی کثرت ہے، بلکہ اپنے دینی وراثت کی حفاظت ہے. کہ مسلمان ہندوستان کا مسلمان بن کر زندہ رہے اور اپنے پیر پر کھڑا ہو. انشاءاللہ جتنا وقت آگے گزرتا جا رہا ہے، بجائے مایوسی کے مسلمانوں میں ہمت پیدا ہو رہی ہے. ہم بالکل مایوس نہیں ہیں اور اسی لائن پہ کوشش بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہوں گی باحوصلہ ہوں گی ہر اعتبار سے. اگر یہ مایوسی والی بات ہوتی تو آزادی کے بعد سے جو حالات تھے اب تک تو یہاں کے مسلمان ختم ہو گئے ہوتے. 1947 سے لے کر آج تک کا جو زمانہ گزرا ہے، جس میں فسادات کا ایک تسلسل چلتا رہا، قتل و غارت گری، لوٹ پاٹ، اور ان کو پست ہمت کرنے کی تمام کوششیں، سب کے باوجود اگر مسلمان مایوسی کا شکار ہو گئے ہوتے تو آج تو ان کا وجود ختم ہو گیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ضبط اور ہمت عطا فرمائی ہے اور مخالف حالات کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. اللہ کی مدد شامل حال ہے انشاءاللہ. آپ بالکل مایوس نہیں ہیں. مختصر سے الفاظ میں آپ کو بتا سکتے ہیں شاہ ولی اللہ کیسے انہوں نے دیوبند کو انفلوئنس کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کو انفلوئنس نہیں کیا تو ان کو تو بہت زمانہ گزر گیا. ان کے جو تلامذہ تھے، ان کے جو شاگرد تھے، انہوں نے جو فکر ان سے لیا
اس بنیاد پر دارالعلوم کو قائم کیا. فکر ولی اللہ کے اوپر دارالعلوم کی بنیاد ہے، جس کے اندر دین کے میں وسعت بھی ہے اور اعتدال بھی ہے. نہ تو اس کے اندر تنگی ہے اور نہ یہ ہے کہ اتنی وسعت ہے کہ تمام حدود و قیود کو پار کر کے آدمی بالکل آزاد ہو جائے. اور سرچشمہ شاہ صاحب کے نزدیک بھی وہی قرآن و حدیث، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ دو بنیادیں ان کی بھی تھی، وہی ہماری بھی ہیں. عقیدے کی صحت، دین کے اوپر تسلط اور حالات کے اوپر نگاہ. شاہ صاحب نے جو اس زمانے کے اندر جب کہ انگریزوں کے اقتدار کا آغاز تھا، اور پھر ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، انہی کے تو یہ جانشین لوگ ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو جو ان کا طرز فکر تھا، حالات بدلنے کی وجہ سے تعبیرات تو بدل گئی ہیں، لیکن بنیادی فکر وہی شاہ صاحب کا ہے. تو اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شاہ صاحب نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، بولا کہ دارالعلوم کے فکر کو لے کر ان کے تلامذہ اور ان کے پروردہ لوگوں نے اس کو اساس بنایا اور اس کے بعد اسی کو دارالعلوم کی بنیاد رکھی ہے.